میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں شیطان اور ذریت شیطان یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تمہارا بچہ عالم بن جائے. ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات آتی ہے, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے عالم دین کا مرتبہ کیا ہے. ذرا سنو میری طرف دیکھو, حدیث پاک میں ہمارے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا. کس نے فرمایا؟ زور سے بولو ذرا. نبی نے فرمایا العالم افضل من عابد. علماء کرام میری حمایت فرمائیں گے, دعائیں چاہوں گا. عالم جو ہوتا ہے عابد سے افضل ہوتا ہے. زور سے بولو ذرا, کس سے افضل ہوتا ہے؟ زور سے بولو ذرا. عابد سے, عبادت گزار سے. اب آپ پوچھیں گے سید صاحب قبلہ عالم عبادت گزار سے افضل کیسے ہے؟ اب جو عابد ہوتا ہے شب زندہ داری کرتا ہے, جو عابد ہوتا ہے تسبیح پڑھتا ہے, تحلیل کرتا ہے, اس کے علاوہ درود پاک پڑھتا ہے, تسبیح و تحلیل کرتا ہے, پوری رات نفل نماز پڑھتا ہے, تو یہ عابد سے عالم افضل کیسے؟ اللہ اکبر, توجہ فرمائی, نقطہ دینا چاہتا ہوں. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو عابد تو پوری رات عبادت کرتا ہے, لیکن عالم صاحب جو ہے وہ زیادہ نفلی عبادت نہیں کرتے ہیں. عالم صاحب جو ہے وہ زیادہ تسبیح و تحلیل نہیں کرتے ہیں. عالم صاحب جو ہے وہ زیادہ 100 رکعت نفل نماز نہیں پڑھتے ہیں. عالم صاحب کیا کرتے ہیں سننا چاہتے ہیں؟ عالم صاحب تو صرف فتویٰ لکھتے ہیں. عالم صاحب تو صرف درس و تدریس کرتے ہیں. عالم صاحب تو درسگاہ میں بیٹھ کر حدیث پاک پڑھاتے ہیں. عالم صاحب تو قرآن پڑھاتے ہیں. عابد پوری رات عبادت کرتا ہے, تو اس عابد سے یہ عالم افضل کیسے ہے؟ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, اس لیے افضل ہے کہ عابد نماز پڑھتا ہے اپنے لیے, عابد روزہ رکھتا ہے اپنے لیے, تسبیح پڑھتا ہے اپنے لیے, تحلیل کرتا ہے اپنے لیے, اللہ کی عبادت کرتا ہے جنت پانے کے لیے. لیکن جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ اپنے لیے نہیں جیتا ہے, بلکہ وہ مصطفیٰ کی امت کے لیے جیتا ہے. مصطفیٰ کی امت کے لیے جیتا ہے. مصطفیٰ کی امت میں جو ہے بد اعمالیاں بھی ہے, مصطفیٰ کی امت میں جو ہے بد اعتقادیہ بھی ہے, بد عقیدگیہ بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بد عقیدگی کیسے ہے؟ رافضیت ہے, چکڑالویت ہے, قادیانیت ہے, شیعیت ہے, منہاجیت ہے. تو مصطفیٰ کی امت کا جو عالم ہے کبھی فتوے سے, کبھی مسئلہ بتا کر, کبھی تقریر کے ذریعے سے اس امت کو گمراہی سے بچاتا ہے. اسی لیے عالم کی عابد پر وہ فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ یہ فضیلت ہے عالم کی. تو عالم جو ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کی امت کو کبھی فتوے سے بچاتا ہے, کبھی تقریر سے بچاتا ہے یار, کبھی جو ہے حدیث پاک سنا کے بچاتا ہے, بد عقیدگی سے بچاتا ہے. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ رافضیت پنپ رہی ہے, خارجیت پنپ رہی ہے, ناصبیت پنپ رہی ہے. وہ امروہے کا نام نہاد غدار مسلمان جو ہے اللہ اکبر کبیرہ, جو سیدنا امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے, ظالم کان کھول کر کے سن لے, رافضیت پھیلانے والے تجھے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, وہ کہتا ہے کہ مولا علی کے مقابلے میں سیدنا امیر معاویہ آئے. میں بھی مانتا ہوں مولا علی کے مقابلے میں جنگ صفین میں سیدنا امیر معاویہ آئے ہیں, لیکن علماء نے اس کو خطائی اجتہادی کا لفظ کہا ہے, اس کو خطائی اجتہادی کا جملہ کہا ہے. سن کان کھول کے بتانا چاہتا ہوں میں آپ حضرات کو, بے شک مولا علی کے مقابلے میں سیدنا امیر معاویہ آئے, لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. ارے زور سے بولو یار, زور سے بولو سبحان اللہ. ظالم تجھے یہ حدیث پاک نہیں پہنچی کیا؟ آقا نے فرمایا تَكُونُ لِأَصْحَابِ ذَلَّةٌ يَغْفِرُهَا اللَّهُ تَعَالَى لِسَابِقَتِهِمْ مَعِيَّ. اے لوگو, میرے صحابہ کا پیر پھسلے گا, میرے صحابہ سے لفظش ہوگی, لیکن تم اس کو گالی مت دینا, تم ان کے اوپر لعن طعن تشنیع مت کرنا. اگر ان کا پیر پھسلے گا تو اللہ تبارک و تعالی میری صحابیت کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالی ان کی لفظشوں کو معاف فرما دے گا. تو معاف کیا اللہ تعالی نے, معاف کیا رسول اللہ نے, حساب لینے والا ہے تو. کان کھول کر کے سن لے رافضیت پھیلانے والے. اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں دو ٹوک مسئلہ بیان فرما دیا ہے. من سب معاویہ فہو کلب من کلاب الحاویہ. جو کسی صحابی پر یا حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن گالی دیتا ہے تو وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. بے شک کتوں میں سے, سے بولو یار, ایک کتا ہے.
اللہ اکبر. تو جو رافضیت پھیلاتے ہیں اور جو ایسا کام کرتے ہیں، اہل سنت کے اسٹیجوں سے بھگاؤ ایسے لوگوں کو جو کسی صحابی پہ انگلی اٹھائیں. تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. بولو محبت سے سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نہ اہل بیت کا دامن چھوڑیں گے، ہم نہ کسی صحابی کو گالی دیں گے. اعلی حضرت فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، حق پرست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار. تانو تشنی ان پر کار فجار، اور ہم تو پپانگے تو حل. اعلی حضرت کی زبان میں بولتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت، مدرسہ جامعہ اسلامیہ، سرزمین ڈومگر، جشن دستار بندی، خاموش ہے پیچھے کا مجمع. ارے زور سے بول دو یار. سبحان اللہ. اتنی محنت سے نعرہ لگا. اللہ تعالیٰ ان کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. ارے آپ بھی بول دیں، آپ کے لیے بھی دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے. سبحان اللہ. تو میری بات طول پکڑ جائے گی. میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا تھا عالم جو ہوتا عابد سے افضل ہوتا ہے. زور سے بولو کس سے افضل ہوتا ہے؟ عابد سے افضل ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے. دعائیں چاہوں گا مفتیان ذوی احترام کی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب بچہ عالم بن جائے گا، حافظ قرآن بن جائے گا تو لڑکی کون دے گا، رشتہ کون دے گا، اب کہیں بھوکا نہ مر جائے. اللہ. تو میرے بھائی بھوکا نہیں مرے گا عالم. جیسا کھانا اللہ تعالیٰ علماء کو کھلاتا ہے ایسا کھانا کوئی کھاتا بھی نہیں ہے اس زمانے میں. بے شک بے شک. جی حقیقت بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے علماء کرام پہ. اب ذرا سنو، بات آگے بڑھا رہا ہوں میرے بھائیوں. سوچتے ہیں اگر عالم بن جائے گا تو اس کو لڑکی کون دے گا، اگر مفتی بن جائے گا تو اس کو رشتہ کون دے گا، اگر حافظ قرآن بن جائے گا تو کہیں بھوکا نہ مر جائے، قلیل آمدنی ہوتی ہے اس کی. آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں. اللہ اکبر کبیرہ. مسند امام اعظم کی حدیث پاک پڑھ کے سنا رہا ہوں. حدیث پاک سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ پورا مجمع ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول یا اللہ. رسول اللہ. امام اعظم کی شرح مسند امام اعظم سے پڑھ کے بتا رہا ہوں. باب فضیلت التفقہ فی الدین. یہ علماء کرام جانتے ہیں. اس میں کیا ہے معلوم ہے؟ کتاب العلم کے اندر امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں پیدا ہوا 80 ہجری میں، سن 80 ہجری میں، اور میں نے کعبۃ اللہ کا حج کیا سن 96 ہجری میں. کتنی ہجری میں؟ 96 ہجری میں. فرماتے ہیں میری عمر 16 سال. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بابو فضیلت تفقہ فی الدین سے پڑھ کے بتا رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں علماء کرام بن جائیں گے تو بچہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا، اسی بات کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں. میری بات کو توجہ فرمائیے. ڈوم گھر کے زندہ دل مسلمانوں، میری بات کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے جانا. قسم خدا کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لوگ تو صرف ایسی باتیں کرتے ہیں کہ عالم بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے. اسی بات کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. بتاؤ ذرا 12 فارغین یہاں سے نکل رہے ہیں، ان میں کوئی عالم ہے، ان میں کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی قاری ہے؟ بتاؤ اتنے علماء، یہ اتنے حفاظ و قراء ان کی محنتوں سے نکل رہے ہیں. بتاؤ جب یہ معاشرے میں جائیں گے، جب یہ سوسائٹی میں جائیں گے تو قسم خدا کی دین اسلام پھیلائیں گے. اور جو دین اسلام پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سرسبز و شادابی عطا فرماتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان